اصل کامیابی کس چیز میں ہے؟ دولت کمانا، پیسے کمانا، شہرت بھی حاصل ہو گئی، سب کچھ مل گیا، تو کیا ہم کامیاب ہیں پھر؟ جب ہمارا آخرت میں حساب لیا جائے گا تو کیا ہماری اس کامیابی کو دیکھا جائے گا جو ہم نے دنیا میں کمائی ہے؟ ہم صرف دنیا میں دنیا کی کامیابی کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کرنی تھی ہمیں وہ یاد ہی نہیں رہتا۔ ہم قرآن کو پڑھ کر بھی اسے بھلا دیتے ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہر شخص کو موت آئے گی، ہر ذی روح کو اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر بھی ہم صرف دنیا کی کامیابی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی تو ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب جب ہم نے اعمال ہی صرف دنیا کے لیے کیے ہوں گے، صرف دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو میں آخرت میں کن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ آخرت میں ہمیں کون سے ایسے اعمال ہم نے کیے ہوں گے نیک کہ جن کے بدلے ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جو انسان جس چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے، جس چیز کی مشقت کرتا ہے، اس کو اسی کا ہی صلہ دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم نے دنیا میں دنیا کی کامیابی کے لیے ہی مشقت کی ہوگی تو ہمیں صرف دنیا میں اس چیز کا صلہ مل گیا، لیکن آخرت میں ہمارے لیے اس چیز کا کوئی صلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنا اصل مقصد ہی نہیں پہچانا، ہم نے اپنی اصل کامیابی کو پہچانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو جو شخص دوزخ سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا تو وہ مراد کو پہنچ گیا، یعنی اصل کامیابی تو اس کو مل گئی۔ اب جب ہم دنیا میں صرف دنیا کی کامیابی کی بات کریں گے، اسی کے پیچھے مشقت کریں گے، اسی کے پیچھے لگے رہیں گے، تو ظاہر ہے ہمیں آخرت میں ہمارے اعمال کا صلہ اسی لحاظ سے ہی دیا جائے گا۔ جب ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی تو پھر ہمیں اس چیز کا صلہ ہی کیا ملے گا؟ ظاہر ہے پھر ہمیں دوزخ ہی ملے گی اس کے بدلے۔ تو جب ہم نے آخرت کی تیاری کی ہوگی، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا ہوگا، اس کا حکم مانا ہوگا، صبر کیا ہوگا، حق بات کی ہوگی، تو اللہ تعالی ہمیں بہشت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب دنیا کی زندگی اللہ نے بتا دیا کہ وہ ایک صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو جب ہمارے اللہ نے ہی ہمیں بتا دیا اور ہم نے اس کو پڑھ بھی لیا، پھر بھی صرف دنیا کے پیچھے لگ کر دنیا کی کامیابی ہی حاصل کرنا، یہ ہمارا کیا جواز بنتا ہے کہ صرف ہم دنیا کے پیچھے لگے رہیں، ہم اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیابی ان کے لیے ہے جو صبر کرتے ہیں، جو حق بات کہتے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں پر عمل ہی نہیں کریں گے تو ہم اپنی کامیابی کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم اپنی کامیابی کو کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں کہ ہماری اصل کامیابی ہے کیا۔ اگر دولت، شہرت، پیسے کمانا، حکومت، یہی سب اصل کامیابی ہوتی تو دنیا میں بہت سے ایسے حکمران گزرے ہیں جن کے پاس یہ سب چیزیں تھیں، مگر ان کا حال کیا ہوا یہ سب کے سامنے ہے۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے پاس تو دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا، مگر کیا ہوا کہ اس نے اپنی اصل کامیابی کو نہیں دیکھا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دولت، شہرت، صرف یہ سب کچھ ہی کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں یہ چیزیں ضروری ہیں ایک حد تک، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی آخرت کو چھوڑ کر صرف انہی چیزوں کے پیچھے لگا رہے اور اپنی آخرت کو بھول جائے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو سمجھ آئے گی کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اصل کامیابی کس چیز میں رکھی ہے۔ تو ہم دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کی کامیابی کو بھی لے کے چلیں گے۔ ہم دنیا میں صرف اسی کامیابی کو ضروری سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اپنی آخرت کو سنواریں، جو ہماری اصل زندگی ہے، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو انسان اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیوں کرے؟ اصل کامیابی ایمان لانے میں ہے، اصل کامیابی نیک عمل کرنے میں ہے، صبر کرنے میں ہے اور حق کا ساتھ دینے میں ہے۔ جب آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، ان پر عمل کرتے رہیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل کامیابی ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی کس چیز کو کہا ہے، یہ ہمیں قرآن پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ ہمارے لیے یہ مال،
یہ اولاد، یہ سب ایک آزمائش ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا مال دیا ہے تو ہماری پوچھ گچھ ہوگی اس پر. ہمارے لیے ہمارا مال ایک فتنہ ہے. تو اس فتنے سے بچیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں.